بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکب اضافی کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کا ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اور مرکب ناقص کی مختلف اقسام ہیں جن میں ہم نے پچھلی دفعہ مطالعہ کیا تھا مرکب توصیفی کا، اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مرکب اضافی کو۔ تو مرکب اضافی جو ہے یہ بھی دو اسموں کا مرکب ہوتا ہے، جیسے کہ مرکب توصیفی بھی دو اسموں کا مرکب ہوتا ہے۔ تو دو اسموں کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے یا ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ کوئی نسبت قائم کی جائے، ایسے مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ تو دو اسم ہوتے ہیں، ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے قائم کیا جاتا ہے، اور وہ اسم جس کا تعلق قائم کیا جائے یا جس کی نسبت قائم کی جائے اس اسم کو کہتے ہیں مضاف، اور وہ اسم جس سے تعلق قائم کیا جائے یا جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ الیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف، تو جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں کتاب اللہ ہی، تو اس میں کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو کتاب اللہ کا ترجمہ کریں گے اللہ کی کتاب۔ ترجمہ کرتے وقت ہم آخر سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب، عربی میں کتاب پہلے لکھا گیا ہے اور اللہ کا لفظ بعد میں آیا ہے، لیکن اردو میں ترجمہ ہم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ پہلے اور کتاب اس کی بعد میں۔ تو دو اسموں کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے یا ایک اسم کی دوسرے کے ساتھ نسبت قائم کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے۔ اب مرکب اضافی کی کچھ قواعد ہوتے ہیں، لیکن ہم پہلے مرکب توصیفی جو پچھلی دفعہ پڑھا تھا اس سے مرکب اضافی میں فرق سمجھنے کے لیے پہلے اس کو دہرا لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی میں ہم نے کہا تھا کہ جو دو اسم ہوتے ہیں ان دونوں کی جنس بھی ایک جیسی ہوتی ہے، عدد بھی ایک جیسا ہوتا ہے، وسعت بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور اعرابی حالت بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے عبد صالح ہے تو پہلا اسم جو ہے وہ اگر واحد ہے تو دوسرا اسم جو ہے وہ بھی واحد ہے، یعنی جو صفت کی جنس ہوگی وہی موصوف کی ہوگی۔ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہے، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے۔ اس طریقے سے موصوف اگر نکرہ ہے یعنی وسعت کے اعتبار سے تو صفت بھی نکرہ ہے، موصوف اگر وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہے، اور موصوف اگر حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہے، موصوف اگر نصب کی حالت میں ہے تو صفت بھی نصب کی حالت میں ہے، موصوف اگر حالت جر میں ہے تو صفت بھی حالت جر میں ہے۔ یعنی جنس ہو، عدد ہو، وسعت ہو یا اعرابی حالت ہو، چاروں اعتبار سے اگر دونوں اسم ایک جیسے ہیں مرکب میں تو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یہ مرکب توصیفی کی پہچان ہے کہ جب ہم نے دیکھنا ہو قرآن کی کسی آیت میں کوئی مرکب توصیفی ہے کہ نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ دو اسم اگر اکٹھے آئے ہیں تو ان کی جنس بھی ایک ہے، عدد بھی ایک ہے، وسعت بھی ایک ہے اور اعرابی حالت بھی ایک ہے، تو وہ مرکب توصیفی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی کے کیا قواعد ہیں، یہ مرکب توصیفی سے مختلف کیسے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف علیہ کا جو مرکب ہوتا ہے، اس میں مضاف علیہ کا اعراب ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یہ پہلی پکی بات۔ جیسے ثواب الآخرتی میں الآخرتی مضاف علیہ ہے تو اس کے گول تا کے نیچے زیر ہے، یعنی یہ حالت جر میں ہے۔
تو جو بھی مرکب اضافی ہوگا اس کا مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، جبکہ مرکب توصیفی میں ایسا نہیں تھا۔ مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف دونوں کی حالت ایک جیسی ہمیشہ رہنی ہے، جبکہ مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ اچھا، اب جو حالت جر ہے اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے عربی حالت کرنے کا، کہ وہ حرکت سے عربی حالت تبدیل کی جاتی ہے۔ جیسے آخراتی میں جو حرکت ہے وہ زیر کی آ گئی ہے تو یہ حالت جر ہے۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے حالت جر میں تبدیلی کرنے کا، وہ ہوتا ہے حرف کی تبدیلی۔ جیسے العالمون کی حالت جر ہے العالمین، اس میں جو العالمون کا واو ہے وہ حرف، اس کو یا حرف میں بدل دیا گیا ہے۔ تو رب العالمین جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں جو مضاف علیہ عالمین ہے یہ حالت جر میں آیا ہے، کیونکہ مضاف علیہ کا اعراب ہمیشہ حالت جر میں ہونا ہے۔ العالمون کی حالت جر جو ہے وہ العالمین ہے، العالمون جو ہے وہ حالت رفع ہے، اور رب العالمین جو ہے یہ چونکہ مرکب اضافی ہے تو اس میں العالمین جو ہے یہ حالت جر آئی ہے۔ اسی طریقے سے رب المشرقین، اب مشرقین اصل میں مشرقان تھا، دو مشرقیں، لیکن جب حالت جر ہوئی اس کی تو یہ بن گیا مشرقین۔ تو رب المشرقین مضاف علیہ کی صورت میں جب یہ آیا تو یہ حالت جر ہو گئی، دو مشرقوں کا رب۔ اسی طرح سیام و شہرین، شہرین اصل میں شہرانی تھا جس کا معنی ہے دو مہینے، تو جب یہ حالت جر میں آیا تو اس کی شکل بن گئی شہرین۔ تو سیام و شہرین دو مہینوں کے روزے، تو یہ سیام و شہرین یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ اس کا مضاف علیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور اس میں جو مضاف علیہ ہے یعنی دوسرا اسم المؤمنین، اس کی اصل حالت جو رفع کی تھی وہ المؤمنون تھی، جب یہ حالت جر میں ہوا تو اس کی حالت ہوگی المؤمنین۔ تو ام المؤمنین مومنین کی ماں۔ اسی طرح امیر المؤمنین مومنین کی کا امیر، مومنین کا امیر۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہو گیا مضاف علیہ کا کہ مضاف علیہ مرکب اضافی میں ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ وہ حالت جر جو ہے وہ حرکت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے، یا وہ حالت جر جو ہے وہ عربی حالت وہ حرف کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے العالمون کا واو جو ہے وہ العالمین میں یا میں بدل گیا ہے، مشرقان کا جو الف ہے یہ مشرقین میں یا میں بدل گیا ہے۔ تو حرکت کی تبدیلی ہو یا حرف کی تبدیلی سے حالت جر آئے، لیکن مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یہ پہلی پہچان ہوگی مرکب اضافی کی۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف جو کہ پہلا اسم ہوتا ہے مرکب اضافی میں، وہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، یا جر کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ثواب الآخرہ میں جو ثوابو ہے یہ مضاف ہے، یہ رفع حالت میں ہے کیونکہ با کے اوپر پیش ہے۔ ربو یہ بھی رفع حالت میں ہے، سیامو یہ بھی رفع حالت میں ہے، امو یہ بھی رفع حالت میں ہے، امیرو یہ بھی رفع حالت میں ہے۔ لیکن فی کتاب الولد، اس میں کتاب الولد کا معنی ہے لڑکے کی کتاب، تو الولد تو مضاف علیہ ہے، اس نے تو حالت جر میں آنا ہی آنا ہے۔ یہاں کتاب بھی یہ بھی حالت جر میں آیا، یہ اس لیے حالت جر میں آیا کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے فی، تو حرف جر جو ہے فی یہ عامل ہوتا ہے یعنی عمل کرتا ہے اپنے بعد والے آنے والے اسم پہ، اس کو حالت جر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہاں جو کتاب بھی ہے یہ مضاف ہونے کے باوجود یہ حالت جر میں آ گیا۔ تو مضاف جو ہے وہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی یہ رفع نصب یا جر کے لیے کوئی فکس حالت نہیں ہے، لیکن مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یہ لازمی بات ہوگی۔ یہ جتنے مرکبات ہیں ان کو ہم مرکب توصیفی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں مرکب توصیفی؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اسم جو ہیں ان کی عربی حالت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، وہ جنس کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، عدد کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، وسعت کے اعتبار سے یعنی معرفہ یا نکرہ ہونے کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے ایک جیسے نہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مضاف کا اعراب جو ہے
وہ ہلکا یا خفیف ہوتا ہے. جیسے کتاب الولد میں کتاب جو ہے یہ مضاف ہے، تو اس کا اعراب ہلکا یا خفیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، یعنی دو پیشوں کی بجائے ہم ایک پیش یا دو زبروں یا دو زیروں کی بجائے ایک لے آتے ہیں، تو اعراب کو ہلکا کر دیتے ہیں. اور شروع میں ال بھی نہیں آتی، یعنی نہ مضاف الکتاب آ سکتا ہے، نہ مضاف کتاب بن آ سکتا ہے. تو مضاف کے بارے میں قاعدہ ایک اور یہ ہوا کہ جو مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہے وہ نہ اس کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، نہ اس کے اوپر ال آ سکتا ہے. جبکہ مرکب توصیفی میں تنوین بھی آ سکتی ہے، مرکب توصیفی میں ال بھی آ سکتا ہے، لیکن مرکب اضافی میں نہ تنوین آئے گی نہ ال آئے گا، اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اعراب ہلکا ہونے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر مضاف تثنیہ ہو، یعنی دو کو ظاہر کر رہا ہو، یا جمع سالم مذکر ہو، تو آخر میں جو نون ہوتی ہے وہ نون گر جاتی ہے، اس کی وجہ سے اعراب کو ہلکا ہم سمجھتے ہیں کہ ہو گیا. جیسے صاحبانی کا مطلب ہوتا ہے دو ساتھی، تو جب یہ صاحبانی مضاف کے طور پہ آئے گا، جیسے صاحب السجن ہے، تو یہاں صاحبان السجن نہیں آئے گا، یہاں نون گر جائے گا، نون اس کا اعراب کو ہلکا کر دیں گے. تو صاحب السجن جیل کے یا قید کے دو ساتھی. تو مضاف جو ہے صاحبہ، یہ صاحبانی تھا لیکن اس کا نون گر گیا ہے کیونکہ اعراب کو ہم نے ہلکا کر دیا. اس طریقے سے مقیمون کا معنی ہوتا ہے قائم کرنے والے، اور جب مقیمون مضاف کے طور پہ آئے گا تو وہ بن جائے گا مقیم الصلاۃ. تو اس میں مقیمون کا نون جو ہے وہ گرا دیا جائے گا، تو مقیم الصلاۃ میں نون کو گرا دیا، ختم کر دیا، تو اس کا اعراب بھی ہلکا ہو گیا. اسی طرح مقیم الصلاۃ. اب یہ جو مقیم الصلاۃ میں مقیمی ہے، یہ شروع میں اس کی حالت رفع جو تھی وہ تھی مقیمون، من کی وجہ سے یہ حالت جر بن گئی مقیمین، کیونکہ من جب آتا ہے یہ حرف جر ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ حرف جو آنا ہے اس نے جر کی حالت میں آنا ہے. تو مقیمین تھا، تو مقیمین میں پھر نون کو گرا دیا، نون کو اس لیے گرا دیا کہ یہ مضاف ہے. تو یہ مقیمین جو ہے یہ حالت ایک تو من کی وجہ سے مقیمینہ بنی، اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گرا، تو یہ بن گیا من مقیم الصلاۃ. تو یہ ہو گئے مضاف کے کچھ اور قواعد. اب ایک اور بات کہ جو اعرابی حالت مضاف کی ہوگی وہی پورے مرکب اضافی کی سمجھی جائے گی. یعنی مرکب اضافی کی جو اعرابی حالت ایز اے ہول ہے اکٹھے، اس کے مضاف سے اس کا تعین کیا جاتا ہے. جیسے مقیم الصلاۃ میں جو مقیم مضاف ہے اس کی اعرابی حالت ہے رفع، تو پورا مرکب جو ہے مقیم الصلاۃ اس کو رفع میں سمجھا جائے گا کیونکہ اس کا مضاف رفع میں ہے. اور اسی طرح من مقیم الصلاۃ میں جو مضاف ہے مقیمی یہ حالت جر میں ہے، تو لہٰذا پورے مرکب مقیم الصلاۃ کو حالت جر میں سمجھا جائے گا. تو پورے مرکب کو کس حالت میں سمجھنا ہم نے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا مضاف کس حالت میں ہے. مضاف اگر حالت رفع میں ہوگا تو پورا مرکب اضافی ہی حالت رفع میں سمجھا جائے گا، اور مضاف اگر حالت جر میں ہوگا تو پورے مرکب اضافی کو حالت جر میں سمجھا جائے گا کہ وہ حالت جر میں ہے. اسی طرح مضاف علیہ اگر نکرہ ہوگا تو پورا مرکب بے اضافی نکرہ سمجھا جائے گا، اور اگر مضاف علیہ معرفہ ہوگا تو پورا مرکب اضافی معرفہ سمجھا جائے گا. یعنی مرکب اضافی کی جو وسعت کا تعلق ہے، یعنی نکرہ یا مارا ہونے کا تعین ہے، اس کا تعین مضاف علیہ سے کیا جاتا ہے. جیسے کتاب ولادن، کسی لڑکے کی کتاب، اس میں مضاف علیہ ہے ولادن. اب ولادن میں تنوین آئی ہے، تنوین نکرہ کی نشانی ہوتی ہے، یہ نکرہ ہے. تو ولادن نکرہ ہونے کی وجہ سے پورا مرکب جو ہے کتاب ولادن، اس کو پورے مرکب اضافی کو ہی نکرہ سمجھا جائے گا. تو ترجمہ کیا جائے گا کسی لڑکے کی کتاب، کسی خاص لڑکے کی نہیں، کسی لڑکے کی کتاب. اس طریقے سے رب العالمین میں العالمین جو ہے یہ ہے مضاف علیہ، اور العالمین میں چونکہ ال آ گیا یہ ہے معرفہ. تو العالمین چونکہ مضاف علیہ معرفہ ہے تو پورا رب العالمین جو پورا مرکب ہے اس کو بھی معرفہ ہی سمجھا جائے گا. تو یہ جو نکرہ یا معرفہ ہے پورا مرکب کے نہیں،
اس کا تعین ہوگا مضاف الیہ کیا ہے. مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو پورا مرکب نکرہ سمجھا جائے گا. مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو پورا مرکب معرفہ سمجھا جائے گا. اب ہم یہ ایک مثال دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں. شروع میں جو آیت آتی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ ہر حمد یا ہر کلمہ تحسین و آفرین للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے یا عالمین کا رب ہے. اب پہلے اس ٹکڑے پہ غور کریں، رب العالمین. یہ ٹکڑا جو ہے یہ ہے مرکب اضافی، کیونکہ دو اسم ہے، رب اور دوسرا العالمین. یہ مرکب اضافی ہے. رب اب اس میں دیکھیں آگے کہ جو للہ ہی ہے، للہ ہی میں لام حرف جر ہے، اور اللہ جو ہے یہ موصوف ہے، اور رب العالمین پورا مرکب جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہے عالمین کا رب. اب صفت اور موصوف جو ہیں یہ وسعت اور اعرابی حالت ہر اعتبار سے ایک جیسے ہونے چاہیے. اب اللہ جو ہے یہ ہے معرفہ، کیونکہ اللہ جو ہے یہ ایک اس میں یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے، انڈیفینیٹ نہیں ہے، یہ معرفہ ہے. اللہ ایک خاص ہستی کا نام ہے، تو اس کا مطلب کہ رب العالمین بھی معرفہ ہونا چاہیے. تو رب العالمین میں جو مضاف علیہ ہے العالمین وہ معرفہ ہے، تو لہٰذا پورے مرکب کو معرفہ سمجھا جائے گا. یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا پچھلی سلائیڈ میں کہ اگر مرکب اضافی کا جو مضاف علیہ ہے اس کی جو وسعت ہوگی وہ اگر معرفہ ہوگا تو پورے مرکب کو معرفہ سمجھا جائے گا. تو رب العالمین ایز اے ہول یہ معرفہ ہے اور اللہ بھی معرفہ ہے. تو صفت اور موصوف دونوں معرفہ ہونی چاہیے یا دونوں نکرہ ہونی چاہیے، دونوں کی وسعت ایک جیسی ہونی چاہیے. اسی طرح للہ ہی میں لام کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے. اللہ ہی میں ہا کے نیچے زیر آئی ہے تو اللہ ہی حالت جر میں ہے. تو اس یہ چونکہ موصوف حالت جر میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت جر میں آنی چاہیے. تو صفت ہے رب العالمین. تو رب العالمین جو پورا مرکب ہے، پورے مرکب کی عرابی حالت کا تعین ہوتا ہے کہ اس کے مضاف کی کیا عرابی حالت ہے. تو مضاف ہے رب، تو رب کی عرابی حالت یہاں پہ نیچے ہے زیر لگا ہوا. تو چونکہ اللہ ہی اس میں بھی حالت جر ہے تو اس کا جو صفت آنی چاہیے وہ بھی حالت جر میں آنی چاہیے. تو اس لیے رب العالمین آیا ہے، رب العالمین نہیں آیا. تو رب العالمین آنے کی وجہ یہ ہے کہ ربی حالت جر میں اس لیے آیا ہے کہ جو اللہ موصوف ہے وہ حالت جر میں ہے. اللہ کیوں حالت جر میں ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر آ گیا ہے. تو رب العالمین اتنا اکیلا یہ مرکب اضافی ہے اور اسی بیک وقت یہ صفت بھی ہے اللہ کی. تو اس طرح ہم تعین کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو اسموں کا مجموعہ یا مرکب ہے وہ کس طرح کا مرکب ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو سے زیادہ اسم ہوں اور وہ مل کر مرکب اضافی بنائیں. جیسے بابو بیت الولد، اس کا معنی ہے لڑکے کے گھر کا دروازہ. اگر ہم پہلے دو اسموں پہ غور کریں بابو بیتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کا دروازہ. اس میں باب مضاف ہے اور بیت مضاف الیہ ہے. اگر ہم اگلے دو اسموں کی بات کریں بیت الولد تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکے کا گھر. تو بیت الولد میں بیت مضاف ہے اور الولد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو باب جو ہے پہلا اسم یہ صرف مضاف ہوگا، اس پر صرف مضاف کے قواعد لاگو ہوں گے، یہ ہمیشہ مضاف ہی ہوگا. اور آخری جو ہے تین میں یہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا اور اس پہ مضاف الیہ کے قوانین نافذ ہوں گے، قواعد لاگو ہوں گے. درمیان والا جو ہے اسم بیتی یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. بابو بیتی کو دیکھیں تو پھر بیت مضاف الیہ ہے، بعد میں آیا ہے. بیت الولد کو دیکھیں تو یہ پہلے آیا ہے بیت، تو یہ مضاف بن گیا. تو اس کے اوپر دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے. جو درمیان والا اسم ہے وہ بیک وقت مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے. تو بابو بیت الولد کا ترجمہ کریں گے لڑکے کے گھر کا دروازہ. تو ترجمہ کرتے وقت الٹا کر رہے ہیں کہ ولد آخر میں آیا ہے تو ترجمہ کرتے وقت اردو میں ہم نے اس کو شروع میں ڈال دیا، اور باب شروع میں آیا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم نے اس کو آخر میں ڈال دیا، اردو میں ترجمہ کرتے بابو بیت الولد لڑکے کے گھر کا دروازہ. اسی طرح سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت، آگے سے پیچھے کو ترجمہ شروع کیا. رسول اللہ اللہ کا رسول،
सुन्नतु रसूली, रसूल की सुन्नत, और सुन्नतु रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल की सुन्नत। इसी तरह आयातु किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की आयतें, किताबिल्लाह अल्लाह की किताब, और आयातु किताबी किताब की आयतें, तो आयातु किताबिल्लाह अल्लाह की किताब की आयतें। यदा अबी लहब, लहब के बाप के दो हाथ या अबू लहब के दो हाथ। अब इस पे गौर करते हैं। जो यदा है ये असल में यदानी था, और चूंकि मजाफ का अराब हल्का करना होता है, आखिर में नून इसकी गिरानी होती है, तो यदानी जो है अराब हल्का होने के बाद बन गया यदा। तो यदा अभी, अभी के हाथ, तो मजाफ है यदा, तो यदानी से ये यदा हो गया। ये अभी जो था ये असल में अबू था। ये अबुन जो है उसकी हालत जर होती है अभी। तो चूंकि ये अभी जो है ये यदा का मुजाफ अलैह है, और मुजाफ अलैह हमेशा हालत जर में होगा। तो ये अबू लहब आने की बजाय अबी लहब इसलिए आया है कि ये यदा का मुजाफ अलैह है, तो मुजाफ अलैह होने की वजह से इसने जर में, हालत जर में ही आना है। इसी तरह लहाबिन, ये भी लहाबुन की बजाय लहाबिन इसलिए आया है कि ये भी, ये पूरे मुरक्कब का मजाफ अलैह है, तो मजाफ अलैह हमेशा हालत जर में होगा। तो अभी लहाबिन जो है इसमें लहब जो है वो अभी लहब का मजाफ अलैह है, तो इसलिए हालत जर में है। और यदा अभी में अभी जो है मजाफ अलैह है यदा का, तो अभी हालत जर में है। तो ये अबू की बजाय अभी आया है। इसी तरह कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो मजाफ बन कर आते हैं। जैसे एक इसम है कुल्लुन, ये बिदातुन के साथ अगर मिलके आए तो ये बन जाएगा कुल्लू बिदातिन। तो कुल्लुन, इसका आराब हल्का होना है तो तनवीन नहीं आ सकती, तो ये कुल्लुन की बजाय कुल्लू बन गया। और बिदातुन जो है इसने जब मजाफ अलैह बनना है तो मजाफ अलैह हमेशा हालत जर में आएगा। तो ये कुल्लुन और बिदातुन जो अलग अलग इसम थे, जब ये मजाफ अलैह बने तो कुल्लू बिदातिन बन गया। कुल्लुन भी नहीं हुआ, वो कुल्लू हो गया, और बिदातुन की बजाय वो बिदातिन हो गया, तो इसने हालत जर में आना था। इसलिए जू अगर इसम आए और उसके बाद फजलुन आए, तो फिर ये फजलुन जो है इसने मजाफ अलैह बन के आना है, जू फजलिन हो जाएगा, फजल वाला। इंदा और अल्लाहू अगर आए तो ये इंदल्ला ही आ जाएगा, क्योंकि इंदा जो है ये मजाफ बनकर आता है और फिर अपने मजाफ अलैह को ये हालत जर में कर देगा। इसी का मा जो है ये भी मजाफ बन के आता है, तो अल्लाहू की बजाय अल्लाह ही आएगा। दूना भी मजाफ बन के आता है, तो ये भी दून अल्लाह हु की बजाय ये दून अल्लाह ही आएगा। और गैर रुन जब अल्लाह के साथ मिल के आए इसम के तौर पे, तो ये गैर रुन नहीं रहेगा, गैरू हो जाएगा। और गैरू इसलिए हो जाएगा कि इसका अराब हल्का करना है, तो गैरुल्लाह ही। तो गैरुल्लाह ही में गैर का अराब हल्का हो गया, तनवीन की बजाय एक पेश आ गई, और अल्लाहू की बजाय अल्लाह ही हो गया। क्यों? कि ये हालत जार में आना है, मजाफल है। इस तरीके से बैना और अस्समाउ वल अर्द अगर हो तो बैन समाई वल अर्द बन जाएगा, क्योंकि बैना मजाफ के तौर पे आता है और अस्समाई और अर्द ही ये मजाफ अलैह बन के आए हैं, तो ये हालत जार में होंगे।